أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سورۃ السجدہ آیت 21۔ تو وہ اپنے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ جواب دیں گی اسی اللہ نے ہمیں گویائی دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وقالوا لجلودہم، انسان کو اپنی کھالوں پر اعتراض ہوا۔ ایک طرف انسان اور دوسری طرف انسان کی کھالیں، ان دونوں کے درمیان سوال جواب ہو رہا ہے۔ یہ اس دنیا میں تو قابل تصور نہیں ہے، لیکن وہاں کی دنیا اور ہے۔ وہاں انسان کی کھال سے بحث کرے گا، احتجاج کرے گا۔ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ میری کھال ہوتے ہوئے، میری جسم کا حصہ ہوتے ہوئے میرے خلاف باتیں۔ اور انسان کہتا ہے کہ تم نے کیوں گواہی دی، اور انسان کھال کے عمل کو کھالوں کی طرف نسبت دیتا ہے، جبکہ کھال جواب میں اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ انطقنا، اللہ نے گویائی دی، اللہ کی طرف نسبت دیتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہی تو دی تھی، آنکھوں نے بھی، زبان نے بھی، ہاتھ نے، پیر نے، تقریباً 7-8 اعضاء ہیں انسان کے جو گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ ان میں سے صرف کھال کے ساتھ یہ سوال جواب کیوں؟ زبان سے اور ہاتھ سے اور پیر سے یہ نہیں سوال ہوا کہ لما شہدتم علینا، کھال سے سوال کیوں ہوا؟ اس کا جواب ممکن ہے کہ یہ ہو، کھال جسم کے تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ ہوتی ہے۔ کھال سے ہٹ کے کوئی عضو نہیں، ہر عضو کے اوپر کھال ہوتی ہے۔ جب ہاتھ گواہی دے گا تو بھی کھال ساتھ ہے، پیر گواہی دے گا تو بھی کھال ساتھ ہے، اور اسی طرح باقی اعضاء، کان، آنکھ وغیرہ گواہی دیں گے تو پھر سب کے ساتھ کھال موجود ہے۔ جبکہ پیر کے ساتھ جو ہے سب نہیں، آنکھ کے ساتھ سب نہیں ہے، لیکن باقی تمام اعضاء کے ساتھ کھال موجود ہے۔ تو کھال سے جو سوال ہوگا وہ سب اعضاء سے سوال ہے تقریباً۔ اس لیے کھال کا ذکر کیا ہے خصوصی طور پر۔ قالو، کھال یہ جواب دے گی، انطقنا اللہ الذی، ہم کو گویائی دے دی اس ذات نے جس کو ہر چیز کو گویائی دی ہے۔ یہاں پر بھی کہ ہر چیز اپنی جگہ شعور رکھتی ہے۔ انطق کل شیء، ہر چیز کو گویائی، ہر چیز کو گویائی دی ہے، یعنی ہر چیز میں گویائی کی طاقت موجود ہے، شعور موجود ہے۔
ہر چیز جو ہے وہ اپنے حساب سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، ہر ایک کو اسی کے مطابق شعور موجود ہے. جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین میں بھی شعور ہے مجموعی طور پر کہ یہ اپنی پشت کے اوپر جو جرائم ہوئے تھے وہ بتا دے گی زمین. بان ربک اوحی لها، آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا، بتا دو، تو وہ بتا دے گی. حال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گویائی دی ہے، اور اللہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہارا خالق بھی تو اللہ ہے، تم کو بنایا اللہ نے، سب کچھ اللہ نے تم کو عنایت کی ہے. اس کے لیے ایک حال کے اندر گویائی دینا جو ہے کوئی مشکل کام ہے. یہ ایک حال کی طرف سے جواب تھا، اور انسان کے پاس اس کے جواب میں کوئی اور موقف نہیں بن سکتا. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی اپنے آنکھوں نہ اپنے کھالوں کی گواہی سے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے. یہ غافل انسان جو ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے اس کو اصلاً خبر نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کارندوں کے سامنے. خود اللہ بھی حاضر و ناظر ہے، خود اللہ بھی ہمارے اعمال کے شاہد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے کارندے بھی ہمارے اعمال کے شاہد ہیں. نہیں انسان کو وہ ہوتا خیال ہوتا کہ غافل انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے ہر چیز سے غافل ہوتا ہے. جبکہ انسان کے ساتھ جو ہے بہت سے گواہ وابستہ ہے، سیار گواہ ہے، جہاں یہ جائے گا گواہ ساتھ جائیں گے. اس کے کھال اور اس کے کان کے اعضاء ساتھ ہیں. اس کے علاوہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. جبکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، وہ کرام کاتبین بھی تمہارے ساتھ ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، رقیب و عتید بھی ساتھ ہیں. گناہوں کے لکھنے والے الگ اور ثواب کے لکھنے والے الگ موجود ہیں. اللہ کے کارندے بھی تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک لشکر ہے تیرے ساتھ، اور اس کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے محضر میں بیٹھ کے کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کارندے بھی تو تمہارے گرد و پیش میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کے سامنے تم نے یہ کام کیا ہے، اور اس وقت وہ غافل تھا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ تھا تمہارا گمان کہ اللہ کو نہیں پتہ اور کسی کو نہیں پتہ میں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ تھا تمہارا گمان، جو گمان تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے
اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا. اردہ اہلکا، ہلاک کرنے کو کہتے ہیں. یردیکم، تم کو ہلاک کر دے. اسی غفلت نے اور اسی ناآگاہی نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا. اگر تم ہوشیار ہوتے، سمجھدار ہوتے، آگاہ ہوتے، متوجہ ہوتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے محضر میں، اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. تھوڑا بہت سوچ لیتا ہے اس کام کو کرنے سے، سوچ لیتا. تھوڑی بہت شرم سی آتی، حیا مانے ہوتی. جی، فاصبحت من الخاسرین. اب غفلت ہے، اصلاً متوجہ نہیں ہے، بتایا گیا پھر بھی نہیں بیٹھایا ذہن میں. پتہ چلا تھا لیکن بات ذہن سے نکل جاتی ہے. دنیا کی دیگر مصروفیتیں آتی ہیں جو مصروفیات ہماری زندگی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ان مصروفیات کی وجہ سے توجہ جو ہے ادھر سے ہٹ جاتی ہے اور انسان غافل ہوتا ہے. انسان کو ہمیشہ ہوشیار، آگاہ اور بیدار ہونا چاہیے. کاش کہ انسان اگر ہوشیار اور بیدار ہوتا تو پھر اس انسان کا رویہ، اس انسان کی سیرت، اس کا کردار مختلف ہوتا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا مومن کو چاہیے کہ اس طرح اللہ کا خوف رکھے جیسے وہ آتش کے دہانے پر ہے، اور اس طرح امید رکھیں گویا وہ اہل جنت میں سے ہیں. پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی. یہ آیت اور فرمایا اس حدیث کے آخر میں فرمایا ان اللہ عز وجل عند ظن عبده ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا. اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہے. اچھا گمان تو اچھا برتاؤ ہوگا، برا گمان تو برا برتاؤ ہوگا. ایک بعض روایت میں عند پاس ہے. اپنے گناہوں سے مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کا خوف اور رجا دونوں برابر ہو. اگر ترازو میں تولنے کے لیے رکھیں تو خوف زیادہ نہ ہو نہ امید زیادہ ہو. خوف اور رجا دونوں برابر ہونا چاہیے. اتنا خوف اتنی امید، اتنی امید اتنی خوف. اللہ تعالیٰ کے عدل سے خوف. ایک دعا میں ہے ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. اپنے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرے، اپنے عدل کے ساتھ معاملہ نہ کرے. میں آپ کے عدل کا متحمل نہیں ہوں. مجرم عدل کا متحمل نہیں ہوتا. مجرم کو مہربانی چاہیے ہوتی ہے. اللہ مہربان ہے. اللہ دنیا میں دیکھو معمولی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، معمولی باتوں پر. ہمارا خیال ہے قانون سازی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس قانون کو دیکھو تعجب ہوتا ہے اللہ کتنا مہربان ہے. یہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ کرو تو عذاب ہے، یہ کرو عذاب ہے. کیا ہے یہ؟ مومن انسان کی توہین کرو، انسان کی بے عزتی کرو، انسان کا راز فاش کرو، بہت گناہ ہے. بہت مہربان ہے، بہت مہربان.
اور پھر انسان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، مشکلات کو حل کرنا وغیرہ کا کتنا بڑا درجہ ہے، ثواب ہے، وہ بہت مہربان ہے، مقام رحمت میں بڑا مہربان ہے، دعاؤں میں ہے، اور مقام عذاب میں بہت عذاب اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے ان لوگوں کے لیے جو قابل ہدایت نہیں، اللہ کی مہربانی کے طالب نہیں۔ فَيَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، بس اگر وہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ آتش ہی ہے، اور اگر وہ معذرت کرے تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَإِن يَصْبِرُوا، عذاب میں جب جائے گا، جہنم میں جائے گا، صبر کرو نہ کرو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ایک اور آیت ہے، اصلوہا، جلس جاؤ، صل یہ صلیہ، صاد لام یہ، صل یہ جلسنے کو کہتے ہیں، اصلوہا جلس جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، صبر کرو نہ کرو برابر، جلسنا ہے عذاب میں، آتش میں جلنا ہے، صبر کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر صبر کرو تو بھی آتش جہنم ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، بے شک صبر کرو، جلتے رہو۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، استعتاب کہتے ہیں طلب عتاب، یعنی طلب رفع عتاب، عذر خواہی کرنا۔ عذر معذرت کا بھی مقام نہیں ہے، وہ معذرت کریں تو بھی ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ فما هم من المعتبین، عذر قبول کرنے کا بھی وقت گزر گیا۔ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا تھا، عذر قبول ہو سکتا تھا، توبہ قبول ہو سکتی تھی، معذرت کریں، مغفرت طلب کریں، سب کچھ ممکن تھا، نہیں کیا، ادھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے، وہ ہم نشی، اور ان پر بھی وہی فیصلہ حتمی ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر لازم ہو چکا تھا، وہ یقیناً خسارے میں تھے۔ وَقَيَّضْنَا، قیّض کہتے ہیں کسی کے ساتھ لگانے کو، لہم ان کے ساتھ لگا دیا، قرناء ہم نشین ان کے ساتھ لگا دیے، قیّضنا ہم نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے۔ وہ ہم نشین کیا کام کرتے تھے اس انسان کے ساتھ؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، جو کچھ کام پہلے انہوں نے کیا، بعد میں کیا، آگے پیچھے کیا، جب بھی کیا، سب کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ یہ گناہ مجرم جب جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس جرم کو وہ برا سمجھ کے اس کا ارتکاب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ایک خونخوار سے آپ پوچھ لیں، ایک قاتل سے، قاتل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ایسے لوگوں کے لیے یہی سزا ہونا چاہیے نا، ہاں جی، وہ کیوں نظام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیوں ہماری حکومت کے خلاف اس وغیرہ۔ اگر کوئی کسی خونخوار سے پوچھے
تو وہ کہتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فَزَيَّنُوا، مزین خوشنما بنا دیتا ہے وہ ہم نشین۔ اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا، ہم نے بنایا ہم نشین، اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے۔ جی، یہ مسئلہ آپ کو ہمیشہ پیش آتا ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کو ذہن میں بٹھا دے کہ اللہ ابتداءً یہ کام کرتا ہے، پھر تو جبر ہے۔ یہ تو کوئی عام انسان، باضمیر انسان یہ کام نہیں کرتا کہ جرم کرنے پر خود اس کو مجبور کرتا ہے، بعد میں سزا دیتا ہے۔ یہ کوئی انسان بھی نہیں کرتا ایسا۔ پھر یہ کیا ارشاد ہوا قیضنا، ہم نے کیا؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بہت سی جگہوں پر، ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ہدایت دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ حجت پوری کرتا ہے، ہدایت کے تمام طریقے اور تمام راستے اختیار کرتا ہے اس تک ہدایت پہنچا دینے کے لیے۔ حجت اس کے اوپر پوری کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ راہ راست پر نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قیضنا لہم قرناء فزین، پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ اس کا قرین ہوتا ہے، وہ اس کے ہم نشین ہوتا ہے، شیطان ہم نشین ہوتا ہے، اور شیطان اس کو بہت خوبصورت بہت پیارا کام کر کے دکھاتا ہے۔ کب؟ جب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ کب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جب یہ قابل ہدایت نہیں ہوتا۔ اس تک پیغام پہنچا دیا، اس کے اوپر حجت پوری ہو گئی۔ بتایا آپ کو اگر کسی تک پیغام نہیں پہنچا ہے تو اس کو مستضعف کہتے ہیں۔ یہ قرآن کے اصطلاح ہے، مستضعف کہتے ہیں، وہ بیچارہ کہتے ہیں اس کو، بیچارہ۔ ہاں جی، وہ ضعیف بیچارہ ہے، اس کو عذاب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، وہ معذب نہیں ہوگا، اس تک پیغام نہیں پہنچا۔ پیغام پہنچے انکار کرے تو پھر کافر ہوتا ہے، پیغام ہی نہ پہنچے تو وہ انکار کی نوبت نہیں آتی اور کافر بھی نہیں ہوتا۔ جب کافر ہی نہیں ہوتا تو اس پر عذاب بھی نہیں ہوگا۔ جس تک پیغام پہنچ جاتا ہے حجت پوری ہوتی ہے، اور پھر وہ سرکشی کرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا قیضنا، ہم نے لگا دیا، ہاں جی، شیطان کو، یعنی اللہ نے جب ہاتھ اٹھایا تو شیطان کے لیے راستہ کھل گیا۔ اللہ نے کیوں ہاتھ اٹھایا؟ کہ اس کو ہدایت نہیں لیتا تھا، کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں، یا اس کو ہدایت دے یا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ ہدایت دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اللہ نے، جب ہدایت نہیں حاصل کرتا تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کوئی تیسری صورت تو ہے نہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ دوسرے آیت میں ارشاد فرمایا جو بھی رحمان کے ذکر سے پہلو تہی کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوتا ہے۔ دیکھو نا، اللہ ابتداءً یہ کام نہیں کرتا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی فرشتے جو ہے وہ ہم نشین ہیں۔
جی ادھر شیطان ہی نہیں، ادھر فرشتے بھی تو اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، فرشتے کہتے ہیں ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے یار رہے ہیں، دوست رہے ہیں، تمہاری مدد کرتے رہے، تمہاری رہنمائی کرتے رہے، ہر موڑ پر ہم تمہارا ساتھ دیتے رہے۔ فرشتے جی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کے ساتھ حق علیہم القول، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ حق القول بہت آیا ہے نا قرآن میں، حق القول اس کہتے ہیں اللہ کا حتمی فیصلہ ہو گیا جی۔ حق کا تحقق، تحقیق یعنی اس میں آگے حتمی فیصلے کے مرحلے میں آگئے ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ یہ حق علیہم القول جو ہے یہ فیصلہ اٹل ہو گیا، صرف ان کے ساتھ نہیں تمام امتوں کے ساتھ یہی رہا ہے جی، تمام امتوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب وہ سرکشی کے آخری مرحلے میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی فیصلہ حتمی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹلنے والا کوئی نہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔